آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 18ویں باب کی ہم 33ویں آیت سے سنیں گے۔ اس وقت پلاطس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اسے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پلاطس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری قوم اور سردار کاہنوں نے تجھے میرے حوالے کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پلاطس نے اس سے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود ہی کہتا ہے میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، جب ہم بادشاہ کی بات کرتے ہیں یا لفظ بادشاہ کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے خیالوں میں، ہماری سوچوں میں یہ آتا ہے کہ بادشاہ وہ جو کسی بہت بڑے محل میں رہتا ہو۔ جب ہم بادشاہ کی بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس ایک رایا ہوتی ہے، قوم ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، جس کا جاہ و جلال ہے، جس کا بہت پروٹوکول ہے، جس کی بہت بڑی سلطنت ہے۔ یہ ہماری بادشاہ کی تصویر ہے، اور ہم اکثر اوقات فلموں میں، ڈراموں میں یا ویسے دنیاوی بادشاہوں کے متعلق یہ جانتے ہیں کہ کیسے ان کا رکھ رکھاؤ ہے، کیسے ان کے پاس سیکیورٹی ہے، کیسی فوج ہے، کیسی ان کے پاس سہولیات ہیں، محل ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، اور پتہ نہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں ایسے لوگوں کے پاس ہے، تو اس لیے تو ان کو بادشاہ کہتے ہیں۔ بادشاہ کے اختیارات بہت وسیع ہوتے ہیں، جن کی بنا پر انہیں بادشاہ مانا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم جس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، ہم جس بادشاہ کی عید منا رہے ہیں، وہ بادشاہ دنیا کے بادشاہوں سے منفرد ہے، دنیا کے بادشاہوں سے الگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی محل ہے، نہ ہی کوئی سلطنت ہے۔ محل کی بجائے اس کا رہنا سہنا بیابان میں ہے، یا جھیل میں ہے، یا کشتی میں ہے۔ اس کے پاس نہ سونے چاندی، ہیرے جواہرات کا قیمتی تاج ہے، بلکہ اس کے پاس تو کون سا تاج ہے؟ کانٹوں کا تاج ہے۔ اور اس بادشاہ نے اپنی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے اس نے نہ تو کسی اور کا خون بہایا، نہ کسی اور کا خون بہنے دیا، بلکہ اس نے اپنا ہی خون بہا کر سلطنت کو قائم کر دیا، جس کی سلطنت آج بھی دنیا کے لوگوں پر، دلوں پر راج کرتی ہے۔ دنیاوی بادشاہ کی سلطنت محدود ہے، لیکن یاد رکھے کہ یسوع بادشاہ کی جو سلطنت ہے وہ لامحدود ہے،
کیونکہ اس کو کوئی زوال نہیں ہے، کیونکہ وہ بادشاہ دلوں پر حکومت کرتا ہے، دلوں پر راج کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم لتوریہ اس سال کے آخری اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج ہم یسوع بادشاہ کی عید منا رہے ہیں۔ یہ عید پوپ پائس 11ویں نے 1925 کو مقرر کی۔ کیوں مقرر کی؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 1914 سے لے کر 1918 تک پہلی جنگ عظیم ہوئی، اور اس جنگ عظیم کے بعد دنیا کے حالات بہت تبدیل ہوئے۔ خاص طور پر بہت ساری جو سیاسی قوتیں ہیں وہ معرض وجود میں آئیں، جن میں روسی کمیونسٹ پارٹی اور جرمنی میں ہٹلر کا آنا یہ خاص لوگ تھے۔ ہٹلر کا نام ہم جانتے ہیں، جرمنی سے تعلق رکھتا، اور اس کے بعد روسی کمیونسٹ پارٹی جنہوں نے سیکولرزم کو پروان چڑھایا، جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ دنیا میں ہم ہی بادشاہ ہیں۔ انہوں نے طاقت کے بل بوتے پر دنیا میں بادشاہت قائم کرنے کی کوشش کی اور اعلان کیا، لیکن 1925 میں پوپ پائس 11ویں نے یسوع بادشاہ کی عید کا اعلان کر کے دنیا کو بتا دیا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ اور حکمران یسوع بادشاہ ہے، جس کی حکومت عالمگیر اور دائمی ہے۔ وہی مثالی حکمران ہے اور عادل منصف ہے۔ سب دنیاوی حکمران اسی کے نائب اور نمائندے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس میں یہودیوں کی بادشاہت کا جائزہ لیتے ہیں کہ کلام مقدس میں پرانے عہد نامہ میں بادشاہت کا آغاز کیسے ہوا، تو ہم جانتے ہیں کہ مصریوں کی غلامی سے نکلنے کے بعد سے لے کر وعدہ کی سرزمین تک بنی اسرائیل پر قاضیوں کی حکومت تھی، ججز کی حکومت تھی۔ قاضی دانا شخص تھے، پڑھے لکھے انسان تھے، اور وہی بنی اسرائیل کے قائدین اور رہنما تھے۔ انہوں نے سیاسی قوتوں کو قبضے میں رکھنے کی بھرپور کوشش کی، اگرچہ ان کے پاس نہ تو کوئی فوج تھی اور نہ ہی کوئی عالیشان محل تھا، لیکن ان کے پاس حکمت اور دانائی تھی، اور جس کی بنیاد پر وہ بنی اسرائیل کے عدل و انصاف کرتے تھے۔ وہ منصف تھے اور عدل و انصاف کو عمل میں لاتے تھے۔ لیکن یہ دور گزر رہا تھا تو کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک مشکل ترین وقت آ گیا۔ وہ مشکل ترین وقت کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے سیموئیل نبی سے یہ تقاضا کیا کہ ہمیں دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ہمیں بادشاہ دیا جائے۔ انہوں نے اپنے لیے بادشاہ مانگا، بادشاہ کی التجا کی، لیکن سیموئیل نبی نے خدا سے آگاہی پا کر ان کو بتایا، جس کا ذکر ہمیں پہلا سیموئیل اس کا 8ویں باب میں ملتا ہے، جس میں سیموئیل نبی ان کو آگاہ کرتا ہے کہ جس بادشاہ کے بارے میں تم بات کرتے ہو، جس بادشاہ کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، تم پر وہ ظلم کرے گا، تم سے وہ ٹیکس لے گا، اناج کا ٹیکس ہوگا، تمہارے گھروں کا ٹیکس ہوگا، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے لیے اپنے رکھ رکھاؤ کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے وہ تمہارے بیٹے اور بیٹیوں کو فوج میں بھرتی کرے گا۔ وہ اپنی گاڑیوں کو دوڑانے کے لیے تمہارے بیٹوں کو چنے گا، وہ تمہارے اچھے اچھے بیل بکریاں وہ لے لے گا، وہ تمہارے اچھے مال کا حصہ لے لے گا، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس نے مینشن کی ہیں، بتائی ہیں کہ تمہارے پاکستان سے، تمہارے زیتون کے باغوں سے وہ اچھے اناج لے لے گا، اور اپنے گھر میں محل کے اندر تمہاری بیٹیوں کو وہ لونڈیاں بنا دے گا۔ ایسی ساری باتیں، بے شمار باتیں سیموئیل نبی نے ان کو بتائیں کہ تم بادشاہ تو مانگتے ہو، لیکن جب بادشاہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سارے کام یہ کرے گا کہ وہ تم پر ظلم ڈھا دے گا، وہ تمہارے
تمہاری محنت کے پھل کو لے لے گا، وہ تمہارے بیٹے بیٹیوں کو لے لے گا، جس سے تم پچھتاؤ گے۔ لیکن لوگ بس ضد رہے، لوگوں نے ضد کی اور کہا کہ ہمیں بادشاہی چاہیے، ہم بادشاہی مانتے ہیں جو ہمارے آگے آگے چلے۔ لیکن کیا ہوا؟ پھر خدا نے ساموئیل نبی سے کہا کہ ان کے لیے بادشاہ مقرر کر، اور پھر ساموئیل نبی نے بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ مقرر کیا۔ اور وہ کون سا بادشاہ تھا؟ کون سا تھا؟ شاؤل بادشاہ۔ شاؤل بادشاہ بنا، لیکن اس کی بادشاہت جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہ چل سکی، وہ خدا کی راہ میں نہ چل سکا، وہ خدا کا وفادار نہ رہ سکا۔ تو جس کے بارے میں لکھا ہے پہلا ساموئیل اس کے 15ویں باب 11ویں آیت میں کہ خدا ساموئیل سے ہم کلام ہوا اور کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے شاؤل کو بادشاہ مقرر کیا، کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا اور میرے حکم پر کاربند نہیں رہا۔ خدا افسوس کر رہا ہے، کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس بندے کو چن لیا، کیونکہ یہ مغروری میں آ گیا ہے، تکبر میں آ گیا ہے، اور اپنے کام کے ساتھ وفادار نہیں، اپنی قوم کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر خدا نے دوسرے بادشاہ کو مسح کرنے کا حکم دیا، اور دوسرا بادشاہ کون تھا؟ داؤد بادشاہ، جس نے یہودا اور اسرائیل کی متحدہ سلطنت پر حکومت کی۔ اور داؤد بادشاہ کے بعد سلیمان بادشاہ آیا۔ یہ دور جو تھا سنہری دور تھا، کیونکہ داؤد بادشاہ کا دور جنگ و جدل کا دور گزرا تھا، لیکن سلیمان بادشاہ کا دور سنہری دور تھا۔ اس میں دوسری قوموں کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اس میں معاہدے ہوئے، کاروبار کی لین دین ہوئی، اور سب سے بڑھ کر اس بادشاہت میں سلیمان کی بادشاہت میں، سلیمان کی سلطنت میں سب سے اہم ترین کام ہوا، اور وہ کام کیا تھا؟ ہیکل کا بنایا گیا جانا۔ سب سے اہم ترین کام ہوا کہ اس نے ہیکل بنائی، اور جس کے بارے میں لکھا ہے جب اس کی تقدیس ہوئی اور کہا کہ جو کوئی اس ہیکل میں اور جو کوئی اس ہیکل کے طرف منہ کر کے دعا کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ برکت پائے گا۔ سلیمان بادشاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رجام بادشاہ بنا، لیکن اس کی حکومت بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ اس کی حکومت بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 2 حصوں میں بٹ گئی۔ لہٰذا اگر ہم اس ساری تاریخ کو مختصر طور پر بیان کریں تو ہم جانیں گے کہ بنی اسرائیل کے لیے بادشاہت کی تاریخ بہت مایوس کن رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبیوں نے ان کو امید دلائی، حوصلہ دیا، اور امید دلائی کہ دنیا میں ایک ایسا بادشاہ آئے گا جو لوگوں پر نہیں، جو چیزوں پر نہیں، بلکہ دلوں پر راج کرے گا۔ امید دلائی کہ وہ رحیم اور مہربان ہوگا، بتایا کہ ایک بادشاہ آئے گا جو طویل الصبر اور نہایت شفیق ہوگا، وہ معجزات کرے گا، وہ اپنی قوم کے لیے قربان ہوگا، وہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر چلے گا، جیسا کہ یوئیل نبی کی کتاب 2 باب اس کی 13ویں آیت میں خدا ارمیا نبی کے ذریعے داؤد کی نسل سے بادشاہت قائم کرنے کی پیشن گوئی کرتا ہے، جس کا ذکر ارمیا نبی کے صفحے میں آتا ہے کہ وہ دن آتے ہیں جن میں میں داؤد کے لیے ایک صادق کونپل پیدا کروں گا، وہ بادشاہ ہو کر سلطنت کرے گا، وہ دانشمند ہوگا اور زمین پر عدل اور صداقت کا کام کرے گا۔ ارمیا نبی کا صحیفہ اس کا 23واں باب اس کی 5ویں آیت میں۔ تو میرے عزیزو، یہ پیشن گوئی، یہ بات خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی جب بادشاہت کی بات کرتے ہیں تو مسیح یسوع کی تبلیغ میں، اس کے انجیلی پرچار میں
بادشاہت کا جو پہلو ہے وہ بہت نمایاں رہا ہے۔ اس نے ہجوم سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مجھے ضرور ہے کہ میں اور شہروں اور گاؤں میں بھی جاؤں تاکہ خدا کی بادشاہی کی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس نے اپنے رسولوں کو جب دعا سکھائی تو کہا کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے تیری بادشاہی آئے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کو ڈھونڈو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور یہی مشن اس نے رسولوں کو دیا، یہی مشن اس نے اپنے لوگوں کو دیا، یہی مشن اس نے اپنی کلیسیا کو دیا، اور کہا مقدس متی کی انجیل اس کے 10ویں باب 7ویں آیت میں کہ چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی بادشاہی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد باغ عدن کے ماحول کی طرح پاکیزہ، امن و انصاف پر مبنی اور ہم آہنگی کی بادشاہت ہے، جہاں انسان اشرف المخلوقات بھی ہے اور منتظم بھی ہے۔ اور مسیح یسوع نے اپنی تمثیلوں کے ذریعے اسی بادشاہی کا ذکر کیا تھا۔ مقدس متی اس کے 13ویں باب میں مسیح یسوع نے کئی تمثیلیں بیان کی، جن میں بیج بونے والے کی تمثیل، رائی کے دانے کی تمثیل، خمیر کی تمثیل، مخفی خزانے کی تمثیل، موتی اور مہجال کی تمثیل۔ ان تمام تمثیلوں میں مسیح یسوع بادشاہت کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزو، مسیح یسوع بلا شبہ وہ بادشاہ ہے جس کی پیدائش پر مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا تھا کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا ہے اور اسے سجدہ کرنے ہیں۔ یعنی کہ مجوسی بادشاہوں کے بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے ہیں، اور ایک بادشاہ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ یعنی کہ وہ جو دنیا کے سب سے پڑھے لکھے انسان تھے، ستاروں کا علم رکھنے والے تھے، نجومی تھے، وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ جو نیا بچہ پیدا ہوا ہے وہ بادشاہ ہے، اور اس کے بادشاہ کی تلاش میں آتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بادشاہ بہت ہی مختلف، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دنیا کے بادشاہ محلوں میں رہتے ہیں، دنیا کے بادشاہ کے پاس فوج ہوتی ہے، اسلحہ ہے، طاقت ہے، روپیہ پیسہ ہے، روب ہے۔ لیکن یسوع بہت ہی منفرد بادشاہ ہے۔ نہ تو وہ روب ڈالتا ہے، نہ تو اس کے پاس محل ہے، نہ تو اس کے پاس فوج ہے۔ اس کے پاس ایک ہی طاقت ہے، اور وہ طاقت ہے محبت کی طاقت۔ یسوع عام بادشاہوں سے مختلف بادشاہ ہے، وہ مصلوب بادشاہ ہے، وہ صلیب پر ہی سے جو کہ اس کا تخت ہے حکومت کرتا ہے۔ اس کی بادشاہی میں بچوں کو بڑوں پر ترجیح دی گئی ہے، غریبوں کو امیروں پر فضیلت دی گئی ہے، کمزوروں کو طاقتوروں پر فوقیت دی گئی ہے۔ اس کی بادشاہت میں ایک ہی قانون ہے، اور وہ قانون محبت کا قانون ہے۔ اس کی بادشاہت میں ایک ہی دسترخوان ہے، جہاں بلا رنگ و نسل سب کے لیے کھانا دستیاب ہے۔ یہ بادشاہی محبت کے اصولوں اور خدمت کے اصولوں پر قائم ہے۔ مسیح یسوع نے اس بادشاہت کی ایک جھلک بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم جانتے ہو کہ وہ جو غیر قوموں پر حکومت کرتے ہیں اور غیر قوموں کے بادشاہ اور سردار سمجھے جاتے ہیں، وہ ان پر حکم چلاتے ہیں، ان کے عمرہ ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور تمہیں جو اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع کی بادشاہت میں طاقتور پیسہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ یہاں قدر و قیمت روب اور دبدبے کی نہیں بلکہ حلیمی اور فروتنی کی ہے۔ یسوع کی بادشاہت ایسی بادشاہت ہے جس میں کمزور کو حقیر نہیں سمجھا جاتا اور نہ ہی نظر انداز کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اسے گلے لگایا جاتا ہے۔ اس کی بادشاہت میں تندرستوں کی بجائے
بیماروں پر توجہ دی جاتی ہے، اس کی بادشاہت میں گنہگاروں کو ڈھونڈا جاتا ہے، گنہگاروں کو اس کے پاس لایا جاتا ہے۔ یسوع کی بادشاہت مختلف ہے کیونکہ وہ مختلف بادشاہ ہے، مختلف مزاج کا بادشاہ ہے، انداز کا بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہت ابدی اور لاسانی ہے اور لازوال ہے۔ لہٰذا وہ آج مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ جب ہم اس کی قوم بننے کا، اس کی رعایا بننے کا، اس کے پیروکار بننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس کی بادشاہت کے اصولوں پر بھی چلیں، اس کی بادشاہت کے اصولوں پر بھی چلیں، اور وہ اصول محبت کا اصول ہے، وہ اصول قربانی اور احسار کا اصول ہے، وہ اصول معافی اور قبولیت کا اصول ہے۔ اس لیے آئیں خداوند سے آج دعا کریں کہ جس ایمان کے ساتھ ہم جوش و جذبے کے ساتھ خداوند کی بادشاہت کا اعلان کر رہے ہیں، خداوند کی بادشاہت کا پرچار کر رہے ہیں، تو آئیں آج ہم مسیح یسوع سے اس کی طرح کے بادشاہ ہونا سیکھیں، اپنے گھرانوں کے بادشاہ۔ جب ہم حلیم اور فروتن ہوں گے، جب ہم محبت کو پروان چڑھائیں گے، کیونکہ اس کی سلطنت میں ایک ہی محبت کا اصول ہے۔ اس لیے آئیں یسوع کو پائیں، اس بادشاہ کو پائیں، اس بادشاہ کو اپنے گھر میں لے کر جائیں، اس بادشاہ کے اصولوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس بادشاہ کے اصولوں کو اپنے گھروں میں لاگو کریں، اپنی کلیسیا میں لاگو کریں، تاکہ اس کی بادشاہت جو ہے ہمیشہ تک قائم رہ سکے۔ اس لیے ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم یسوع کو جب ہم اپنا بادشاہ کہتے ہیں تو اسے اپنی زندگی میں محسوس بھی کریں۔ یہ بادشاہت کے نعرے صرف کھوکھلے نہ ہوں، یہ بادشاہ کے نعرے صرف دکھاوے کے نہ ہوں، بلکہ یہ بادشاہت کے نعرے ہماری اپنی زندگی سے نظر آنے چاہیے۔ ہماری زندگی میں وہ بادشاہت نظر آنی چاہیے، حلیمی اور فروتنی کی، معافی اور قبولیت کی۔ اور خداوند خدا جب ہماری زندگی میں ایسی بادشاہت کو لے کر آئے گا تو پھر ہم سرخرو بھی ہوں گے اور برکت بھی پائیں گے۔ اس لیے آج خداوند کے حضور جب ہم بادشاہت کی بات کرتے ہیں تو یسوع کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کیا کہ میرا جو سب سے بڑا محل ہے، اس کے پاس بہت سارے محل تھے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تقریباً ہر شہر میں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جسے بادشاہ کہا جاتا ہے ملک کا، اس کا ہر شہر میں کوئی نہ کوئی محل ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، گورنر ہاؤس ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک بادشاہ تھا، تو اس نے سوچا کہ میں ایک اپنا محل سب کے لیے کھول دیتا ہوں تاکہ لوگ آئیں اور محل کے اندر جس کا جو چاہے وہ چیز اٹھا کر لے جائے، کیونکہ محل کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، سب سے اچھی دنیا کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، قیمتی۔ لہٰذا مقررہ وقت پر اعلان کیا گیا، دروازے محل کے کھولے گئے اور لوگ آنا شروع ہوئے، اور جس کا جو دل کیا اس نے محل کے اندر سے وہ چیزیں اٹھا لی۔ کسی نے فریج اٹھا لی، کسی نے LED اٹھا لی، کسی نے فرنیچر اٹھا لیا، کسی نے اناج اٹھا لیا۔ تو ایسا ہر ایک شخص ایسی چیزیں اٹھاتا رہا۔ ایک مرد تھا جس کا لباس بھی اتنا صاف نہیں تھا، مانگنے والا لگتا تھا، وہ بھی محل میں آیا، لیکن محل میں آ کر ایک کنارے پر وہ کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا کہ لوگ آ رہے ہیں اور جو اچھی چیز ان کو لگتی ہے وہ اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے دیکھتے سب چیزیں وہاں سے ہٹ گئیں، غائب ہو گئی، لوگ اٹھا کر لے کر چلے گئے، اور بادشاہ وہاں پر کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا کہ لوگ کیسے آتے اور کیسے لے کر چیزیں جاتے ہیں۔ لیکن بادشاہ کافی دیر سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ یہ جو ایک بیکاری قسم کا انسان ہے، اس نے کچھ نہیں لیا۔ اس نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ تجھے میرے محل سے کچھ پسند نہیں آیا، تو نے کوئی بھی چیز اٹھائی نہیں؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی چیز پسند نہیں آئی،
بس ایک ہی چیز پسند آئی ہے۔ اور بادشاہ نے پوچھا کہ کون سی چیز تجھے پسند آئی ہے، میں تجھے وہ دوں گا۔ وہ شخص آگے بڑھا اور بادشاہ کو اٹھا لیا۔ بادشاہ کو اٹھا لیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے تیرے محل میں تو ہی پسند آیا ہے اور میں تجھے اپنے گھر میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے جس کے پاس بادشاہ ہے، جس کے پاس بادشاہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ جس کے پاس بادشاہ ہے اس کے پاس ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے جس کے پاس یسوع ہے، جس کے پاس بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے پاس کل کائنات کے بادشاہ کی تعلیمات ہیں، اصول و ضوابط ہیں، اسے اس دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس لیے اسی بادشاہ نے فرمایا تھا، اس لیے اس بادشاہ نے فرمایا تھا کہ پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ خدا ان سے دعا ہے کہ یسوع کی بادشاہت کی ساری چیزیں ہمیں مل جائیں اور ہم نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آنے والی دنیا میں بھی، آخرت میں بھی ہمیشہ اس کی بادشاہت کا اعلان اور پرچار اور گواہی دیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔